عرصہ زمانہ ہوا ایران میں ایک زبردست بادشاہ کی حکومت تھی جو بہت ہی اچھا بادشاہ تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی میں چھینکوں سب لوگ کہیں امرت دراز باد، یعنی خدا بادشاہ کو سلامت رکھے۔ سب درباری، امیر، وزیر، نوکر اور غلام بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ کو چھینک آئی تو دربار میں موجود سب لوگوں نے بہت زور سے کہا، امرت دراز باد، خدا بادشاہ کو سلامت رکھے۔ وہاں پر ایک گنوار قسم کا چرواہا بھی کوئی فریاد کرنے آیا ہوا تھا۔ اس نے یہ تماشا دیکھا تو ہنسنے لگا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا اور کہا، بدتمیز گنوار، اس وقت تم شاہی دربار میں ہو، اس لیے تمہیں دربار کے طور طریقوں کا احترام کرنا چاہیے۔ جب بادشاہ چھینکے تو کہنا چاہیے، امرت دراز باد، یعنی خدا بادشاہ کو سلامت رکھے۔ چرواہا جھنجلا کر بولا، احمق بدتمیز ہوگے تم سب، میں گنوار نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، میری مرضی۔ 2-3 خادم چرواہے کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے اور اسے پوری بات سنائی۔ بادشاہ غصے اور جلال میں اور زیادہ باوقار نظر آ رہا تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اسی وقت ہمارے سامنے کہو، خدا ہم کو سلامت رکھے۔ چرواہے نے کہا، خدا ہم کو سلامت رکھے۔ بادشاہ گرج کر بولا، خدا مجھے سلامت رکھے، مجھے۔ چرواہے نے ادب سے بادشاہ کے الفاظ دہرا دیے، خدا مجھے سلامت رکھے، مجھے۔ بادشاہ اور بھی زیادہ گرج کر بولا، بے وقوف، احمق، خدا مجھے سلامت رکھے۔ بادشاہ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ چرواہے نے ادب سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، جی عالی جاں، خدا مجھے سلامت رکھے۔ بادشاہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ دھاڑ کر بولا، کوئی ہے اس بدبخت کو یہاں سے لے کر جائے۔ وزیر اعظم نے چرواہے کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا، بے وقوف، احمق، اگر جان کی امان چاہتے ہو تو اسی وقت کہو، خدا بادشاہ کو سلامت رکھے۔ چرواہے نے کہا، یہ بات میں صرف ایک شرط پر کہوں گا کہ شہزادی کی مجھ سے شادی کر دی جائے۔ شہزادی نے بھی یہ بات سن لی۔ وہ بے وقوف چرواہے کی بے باکی اور جسارت پر قہقہا لگا کر ہنسنے لگی۔ البتہ بادشاہ کو اس بیہودہ جواب پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے فوراً چرواہے کی موت کا فیصلہ کر دیا اور کہا، کل اسے بھوکے ریچھ کے پنجرے میں پھینک دیا جائے۔ نوکر چرواہے کو کھینچتے ہوئے لے گئے اور ریچھ کے پنجرے میں دھکیل دیا۔ ریچھ 2 دن سے بھوکا تھا، ابھی دروازہ بند ہوا ہی تھا کہ ریچھ بجلی کی طرح اپنے شکار پر لپکا۔ چرواہا بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ریچھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورنے لگا۔ ریچھ کی رفتار کم ہونے لگی، آخر وہ رک گیا۔ وہ بھی چرواہے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ اب چرواہا آہستہ آہستہ ایک قدم آگے بڑھا۔ ریچھ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ آخر وہ پنجرے کے کونے میں دبک کر اپنا پنجہ چاٹنے لگا۔ چرواہے کو معلوم تھا کہ اگر ذرا دیر کے لیے بھی اس کی نظریں چوکیں، اگلے ہی لمحے ریچھ اس کو پچھاڑ کر مار ڈالے گا۔ جاگتے رہنے کے لیے چرواہا تمام رات گیت گاتا رہا۔ آخر صبح ہو گئی۔ وزیر اعظم نے پنجرے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ چرواہا زندہ اور صحیح سلامت بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بار پھر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے دیکھ لیا کہ موت تم سے کتنی قریب تھی، کیا اب بھی خدا بادشاہ کو سلامت رکھے نہ کہو گے؟ چرواہے نے بے خوفی سے کہا، حضور، میں 10 بار موت کے منہ میں جانے کو تیار ہوں۔ یہ الفاظ میں صرف اس وقت کہوں گا جب آپ شہزادی کی مجھ سے شادی کر دیں گے۔ بادشاہ غصے سے دھاڑا، گستاخ، بدتمیز، بے ادب، اس بدبخت کو جنگلی بھیڑیوں کے کٹہرے میں پھینک دیا جائے۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا۔ غلاموں نے اسی وقت حکم کی تعمیل کی اور چرواہے کو 10 بھیڑیوں کے جنگلے میں پھینک دیا۔ بھیڑیے کئی دن کے بھوکے تھے، وہ سب اس کی طرف ایک ساتھ جھپٹے تاکہ اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیں، لیکن چرواہے نے ایک بانسری نکالی اور اس پر ایک بہت عمدہ دھن بجانے لگا۔ بھیڑیوں پر اس کا عجیب اثر ہوا۔ وہ پہلے تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے، پھر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر ناچنے لگے۔ یہ منظر اتنا مزیدار تھا کہ چرواہے کو بھی ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جو ہی وہ بانسری بجانا بند کرے گا، اسی لمحے بھیڑیے اس کی
टिक्का बोटी कर देंगे। वो बांसुरी बजाता रहा और भेड़िए नाचते रहे, यहाँ तक कि वो थक कर गिरने लगे और आखिर सब बेदम होकर गिर गए। तब चरवाहे ने बांसुरी दूर फेंकी और जोर जोर से हंसने लगा, यहाँ तक कि इसकी हंसी की आवाज वजीर आजम के महल तक पहुंची। वो अपने नौकरों समेत भागा हुआ आया। चरवाहे को जिंदा सलामत देखकर वो हैरान हुआ। सुबह सवेरे जब बादशाह के सामने चरवाहे को हाजिर किया गया तो पहले पहल वो खुद भी हैरान रह गया। आखिर वो बोला, तुमने देख लिया कि 10 बार मौत का मुकाबला करना कैसा होता है, तो नौजवान अब भी जिद से बाज आ जाओ और कह दो कि अमृत दराज बाद, यानी खुदा बादशाह को सलामत रखे। लेकिन चरवाहे का एक ही जवाब था, सरकार, मैं 100 बार मौत का मुकाबला कर सकता हूँ, मगर ये अल्फाज सिर्फ इसी सूरत में कहूंगा जब आप शहजादी की शादी मुझसे करेंगे। बादशाह ने कड़क कर कहा, नामाकूल, नालायक, बदतमीज, गुस्ताख, एक लफ्ज भी और कहा तो तुम्हारी जबान खींच ली जाएगी। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि 100 बार मौत का मुकाबला करने का क्या मतलब है। बादशाह ने अपने गुलामों से कहा, ले जाओ इस बदबख्त को और इसे खंजरों वाले कुएं में धकेल दो। गुलाम चरवाहे को खींचते हुए एक तहखाने में ले गए। इसके बिल्कुल दरमियान में एक गहरा कुआं था। इसके बिल्कुल दरमियान में एक गहरा कुआं था जिसमें 100 खंजर लगे हुए थे। कुएं की तह में मध्यम सी रोशनी थी। ये इंतजाम इसलिए किया गया था कि लोग मुजरिम को कुएं में गिराने के बाद इसका हशर देख सकें। गुलामों ने कुछ देर के लिए चरवाहे को तन्हा छोड़ दिया ताकि वो अच्छी तरह इस खंजरों वाले कुएं को देख ले। हो सकता है कि इस तरह इसका इरादा बदल जाए और वो कह दे, अमृत दराज बाद, खुदा बादशाह को सलामत रखे। गुलामों के बाहर जाते ही चरवाहे ने अपनी छड़ी कुएं की मुंडेर पर लगा दी। कोट में घास फूस भरकर इसे छड़ी पर लटका दिया और मैली टोपी इसके सर पर रख दी। दूर से अब वो छड़ी बिल्कुल कोई जिंदा इंसान दिखाई देती थी। फिर चरवाहे ने जोर से कहा, मैंने अच्छी तरह गौर कर लिया है कि मैं हरगिज बादशाह की मर्जी के मुताबिक वो अल्फाज नहीं कह सकता, बल्कि अब तो मैं ये कहता हूँ कि बादशाह मुर्दाबाद, इसके गुलाम मुर्दाबाद। इसके अल्फाज सुनकर सारे गुलाम बहुत गुस्से हुए। वो भागे हुए अंदर आए और एक जोर का धक्का देकर कोट समेत छड़ी को कुएं में गिरा दिया। कुएं की तह में बहुत कम रोशनी थी। जब गुलामों ने कुएं में झांक कर देखा तो खंजरों की नोकों पर गिरे हुए कोट को देखकर वो समझे कि अब चरवाहा मर चुका है, क्योंकि सारे खंजर इसके जिस्म में पेवस्त हो गए हैं। लेकिन चरवाहा एक अंधेरी जगह छुपकर गुलामों को देख रहा था। देखकर मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह वजीर आजम एक लैंप हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुआ तो इसने हंसते हुए मुस्कुराते चरवाहे को देखा। वो बहुत हैरान हुआ और परेशान भी। इसकी समझ में नहीं आया कि जब इसे खंजरों वाले कुएं में धकेल दिया गया था तो वो कैसे जिंदा है। इसने एक बार फिर चरवाहे को बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह का गुस्से से बुरा हाल था। वो बोला, तुमने देख लिया कि मौत कैसी होती है। उम्मीद है कि अब तुम जरूर कह दोगे, अमृत दराज बाद, यानी खुदा बादशाह को सलामत रखे। चरवाहे ने कहा, सरकार, मेरा अब भी वही जवाब है। मैं ये अल्फाज इसी सूरत में कह सकता हूँ जब आप शहजादी की शादी मुझसे करने का वादा करें। बादशाह ने अच्छी तरह जान लिया कि ये नौजवान अपने इरादे का पक्का है। इसे मौत की धमकी देना बेकार है, क्योंकि किसी गैबी ताकत के जरिए से ये हर बार मौत के मुंह से बच जाता है। चुनांचा इसने नई तरकीब आजमाने का फैसला किया। बादशाह ने कहा, नौजवान, मैं तुम्हें कोई और सख्त सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी महसूस कर रहा हूँ। अगर तुम मंजूर करो तो मैं तुमको सुनहरे जंगल की जागीर बख्श दूं। इससे पहले कि चरवाहा कुछ कहता, बादशाह ने ताली बजाई। इसके साथ ही एक गुलाम हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, जाओ, गाड़ी बांध से कहो कि गाड़ी तैयार रखे, हम सुनहरे जंगल की सैर करना चाहते हैं। जंगल में पहुंचकर बादशाह ने कहा, कहो, अब क्या इरादा है? क्या अब भी ना कहोगे? अमृत दराज बाद, यानी खुदा बादशाह को सलामत रखे। चरवाहे ने अदब से जवाब दिया, हजूर, मेरा जवाब अब भी वही है। बादशाह को सख्त गुस्सा आया, लेकिन वो जब्त कर गया। इसने गाड़ी बांध को हुक्म दिया कि गाड़ी को सोने के महल की तरफ ले चलो।
جب وہ سونے کے محل پہنچے تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں یہ سونے کا محل بھی بخش دوں گا، سنہرا جنگل اور سونے کا محل دونوں تمہارے ہوں گے اگر تم فقط یہ کہہ دو امرت دراز باد۔ چرواہے کی آنکھیں سونے کے محل کی چمک دمک دیکھ کر چندیا گئیں، لیکن وہ بہت تحمل سے بولا حضور یہ میں اس وقت تک نہ کہوں گا جب تک شہزادی کی شادی مجھ سے نہیں ہو جاتی۔ بادشاہ کا غصے اور صدمے سے برا حال تھا، اس نے کبھی ایسا ضدی شخص نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے گاڑی باز سے کہا گاڑی کو ہیروں کے تالاب تک لے چلو۔ ہیروں کے تالاب میں ہیرے اور دوسرے قیمتی جواہر بھرے ہوئے تھے۔ چرواہے کی آنکھیں ان ہیروں کی جگمگاہٹ سے بند ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا ہم تمہیں سنہرا جنگل، سونے کا محل اور ہیروں کے تالاب تینوں بخش دیں گے، بس تم صرف یہ کہہ دو امرت دراز باد، یعنی خدا بادشاہ کو سلامت رکھے۔ لیکن چرواہے نے سر ہلا کر کہا نہیں سرکار، یہ الفاظ میں اس وقت تک نہ کہوں گا جب تک شہزادی کی شادی مجھ سے نہیں ہو جاتی۔ اب بادشاہ کی ہمت جواب دے گئی، وہ بولا اچھا ہم تمہاری شادی شہزادی سے کر دیتے ہیں، مگر پکا وعدہ کرو کہ تم امرت دراز باد ضرور کہو گے۔ چرواہے نے سعادت مندی سے کہا جی حضور، میرا پکا وعدہ ہے۔ سارے ملک میں شہزادی اور چرواہے کی شادی کا اعلان کر دیا گیا، اور سچ تو یہ ہے کہ شادی اس دھوم دھام سے ہوئی کہ پہلے کبھی نہ کسی نے دیکھی نہ سنی۔ ہر ایک نے جی بھر کے کھایا پیا، دودھ پیتے بچوں تک کو سرکار کی طرف سے مفت دودھ مہیا کیا گیا۔ کھانے بھی ایسے مزے کے تھے کہ لوگ بہت دنوں تک ان کا چٹخارا لیتے رہے۔ اس دن ایک خاص بات یہ ہوئی کہ کھانا کھاتے وقت بادشاہ کو چھینک آ گئی۔ سب سے پہلے چرواہے نے کہا امرت دراز باد، خدا بادشاہ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا جیسے اسے دنیا بھر کی دولت مل گئی۔ وہ یہ غم بھول گیا کہ اس کی لڑکی ایک معمولی چرواہے سے بیاہی گئی ہے۔ چرواہے کے عزم نے اس کو بادشاہ کا داماد بنا دیا۔ عزم سے آدمی اپنے بڑے سے بڑے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ یہ کتنی اچھی کہانی تھی، ایک عزم ہی ہے۔ اگر آپ پکا عزم، پکا ارادہ کر لیں تو آپ ہر مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سب کو کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل کے بٹن کو لازمی کلک کر دیجیے گا، جس سے میری ایسی ہی مزیدار سی آنے والی نئی کہانی سے آپ لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔